روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رل گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے. یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے. اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا. ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے. اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے. دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا. نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو دعوت کا کام ملا ہے. ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا. اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ. یہ ہماری آبدوز، بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی. 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے. 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے. 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن. اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے. یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو. اللہ کی قسم، جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا. اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا. یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے. ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے. ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا. جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں. پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ، فیصل آباد لاؤ، ملتان لاؤ. فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے، لاہور کے ڈاکٹر بھاگے، ملتان کے ڈاکٹر بھاگے، کراچی کے ڈاکٹر بھاگے، اور میڈیکل سٹوڈنٹ بھی بھاگے. ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں.
ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں. آج کفر کی وبا ہے, زنا کی وبا ہے, شراب کی وبا ہے, موسیقی کی وبا ہے, جوئے کی وبا ہے, نافرمانی کی وبا ہے, ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے, سود کی وبا ہے, رشوت کی وبا ہے, غفلت کی وبا ہے. او بھائیو, عمل ہے پھر بھی بھاگو, عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو, لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو. یہ ایک اٹھا ہوا قدم, یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ, اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے. ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں. تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے, ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں. لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے کہا من القائل, یہ کہنے والا قول ہے, یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا, وہ چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے. پھر ان کو ہمت ہوئی, کہا جی میں نے کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے. ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں. یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے. جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو, تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے. او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے. میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں, مجھے جانے دو, میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا, آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا. تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ, اس کی ہستی باغ اور اس کی توجہات ہوں گی. میرے بھائیو, انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں, وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, فرشتے پہنچاتے ہیں, اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں. ہم حق کے دائی ہیں, ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے, اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو, ان احمقوں کے پیچھے مت چلو, انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا. آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو, سب سے بڑا مفکر, سب سے بڑا علم والا, سب سے بڑی عقل والا, سب سے بڑے فہم والا, سب سے بڑی بصیرت والا, جس کی نظر اتنی تیز ہو. یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے. چند لاکھ میل سے آگے, اگرچہ نوری سال صحیح, پر یہ ہے نوری سال, اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے. اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی پہ کھڑے آگے ہو گئے. پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے, پھر آپ پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے. تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا. پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک رہے تھے, تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. اور مجھے بتاؤ, اللہ کے واسطے بتاؤ, جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی. چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے, اسے چھوڑو, یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا. آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا, نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے. جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا, چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو. آگے آپ جانے آپ کا اللہ, آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا, پر آپ گئے ہیں. کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں. جنت دیکھنا, جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے.
ये वो गए, जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफा के दीन की डिग्री लाए। अब मुल्ला दी के डिग्री छठों पर है मुल्ला। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना, ये जो खला में ऊपर जाते हैं, 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में, तो आपका जिस्म बम की तरफ फट जाए। हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है, हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है। हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं ना तो हवा हट जाती। अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है। वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमद था और जूता था। उसी कुर्ते तहमद में सातों आसमान पार हुआ। न रॉकेट, न मिसाइल, न खलाई लिबास, न चांद गाड़ी, न मरीख गाड़ी। वो गए और सातों आसमान तय हो गए। पहले आसमान जिसका इस्तिकबाल नबियों से कराया गया, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तिकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तिकबाल को कोई नहीं है, एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी, सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे, ऐसे बैठो। वो बेपरवाह बैठे, उठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहां आप खुद जाएं। ओ दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादे माँ बाप को जलील कर देंगी, जब छोटे बड़ों को रुस्वा कर देंगे। तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बनाकर उनके दिमागों पे मारो। ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन। दो जहान के सरदार, काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया। आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे? मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया। वाह 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 वाह, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचाने, अपने बाप की कदर पहचाने, उनकी अजमतों को जाने, उनकी बुलंदियों को जाने, उनकी बड़ाई को समझें। हाँ, आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ने कहा फलां कसाई। ना कोई मुजाहिद, ना गाजी, ना शहीद, ना कोई मुफस्सिर है, ना कोई वली, ना अबदाल, कसाई।
موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے کسائی عام کسائیوں کی طرح. وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ. پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں. وہ گھر گیا, اس نے بوٹی بنائی, ہانڈی چڑھا دی, آٹا گوندنے بیٹھا, روٹی تیار کی, سالن تیار کیا, تھالی میں رکھا. ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح, اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا. تو سر مارے ہوں بس. اس نے منہ صاف کیا, اسے لٹایا, وہ بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے, میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. اپنی بیوی سے کہو نہیں آ کے میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی, جس سے ہمارا رواج ہے. اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر, میں کوئی نہیں کرنی. اور سنو, میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے, میرے ذمے میری ماں کی خدمت. خود کرتے نہیں, بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں. وہ انکار کر دیں, کہتے نافرمان ہے, گھر میں لڑائی, دنگا فساد. پاگل, تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی, تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے, تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. وہ کر دو, اس کا احسان ہے, کرنی چاہیے, نیکی ہے, اس کا احسان ہے. نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا یہ اماں جو ہوئی پاگل اماں, جدوں دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے. بھلا جی میں کہاں, میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو, یہ ماں ہے, ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے, ایک قدر. یہ دعوت بھی ہمارے ذمے ہے. آج مائیں دکھی ہیں, باپ زخمی ہیں. ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں, وہ آگے رو رہی تھی, ایسے زاروں قطار رو رہی تھی. یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا, زمین زیر و زبر ہو جائے گی, پہاڑ ریت بن جائیں گے, دریاؤں میں آگ لگ جائے گی. ہم حق کے دائی ہیں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے, سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے, سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں. ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے. تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی, میری تمنائیں پوری ہوتی, میرے ارمان پورے ہوتے, جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں. جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو وہ مر تو جاتا ہی ہے, تو پھر کیا کریں, ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی دعوت ہے, ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. مرو تو صحیح اس کی مرضی پر, اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. سب سے بڑی تمنا زندگی ہے, صحت ہے, حسن و جمال ہے, ملک و مال ہے. یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں, لیکن یہ پوری نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایسا ہی جہان. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو. ان کا اذهب انت وربک فقاتلا, تو جا تیرا رب جائے, ہم نہیں لڑتے. اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے, تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك. یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جا اور تو تیرا رب لڑے, ہم آپ کے آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے, ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے. بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا, آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے. یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا. یہ بنو اسرائیل ہیں, اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن.
اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، وہ لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، منبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد وا، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی۔ اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن بنے کیا، وہ بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن نبی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اعتراض گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الرایۃ جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے۔ پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے۔ 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی۔ اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا، اور عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے۔ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا،
کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے، تو لے. کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے. کسی نے آواز دی خالد کو دو. خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی. وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو. کہا نہیں. سب نے کہا بس خالد خالد. انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی. یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا. حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو. پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے. مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا تو یہ غصے سے باہر نکل آئے. اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے صحیح کیا، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے. تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400. اور حارث ابن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے. جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت. تو حارث ابن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا. آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر لیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے. تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں. تو یہ سارے سرداران تشریف لائے. اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی. پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے. اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا. کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا. تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں. تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا. تو انہوں نے کہا الیک انی، دور ہو جاؤ مجھ سے. انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم. میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں. ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو.
تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنی خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں، ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کہ میں خالد ہوں۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی، اور جان نکل گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا۔ عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد۔ حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔